دور حاضر میں بھی ہم منگولیا کے منگولوں کی بلاخیز یلغار کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمارا جگر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی افرادی قوت اتنی گھٹ گئی تھی کہ وہ عالمی تناظر میں ایک اقلیت بن کر رہ گئے تھے۔ عالم اسلام کے مغربی شہروں کے سوا کوئی علاقہ تاتاری غارت کروں سے محفوظ نہیں رہ سکا تھا، اور جہاں ان کے قدم نہیں پہنچے وہاں بھی ان کا خوف لوگوں کو حواس باختہ کیے رہتا تھا۔ ہر شخص یہ یقین کر چکا تھا کہ تاتاری آج نہیں تو کل یہاں بھی آگ اور خون کی ہولی کھیلیں گے۔ اس جان کا حادثے میں امت مسلمہ اپنی ہر قسم کی جمع پونجی لٹا بیٹھی۔ عظیم و عالی شان مساجد، بڑے بڑے مدارس، نادر گراں مایہ کتب سے پر لائبریریاں، شراب معرفت، سب کچھ مٹ کر رہ گیا۔ عالم اسلام کے جلیل قدر ائمہ، فقہا، محدثین، صوفیاء، محققین و مورخین، سائنسدان اور ادیب اسی سیلاب کی لہروں میں گم ہو گئے۔ بڑے بڑے نامور بادشاہ، شہزادے، سپہ سالار اور مجاہد قائدین اسی طوفان کی نظر ہو گئے۔ ہزاروں قلعے اور لاکھوں کی آبادی پر مشتمل بڑے بڑے شہر بے نام و نشان ہو گئے۔ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ انسانوں کے صفِ ہستی سے مٹ جانے سے نسلوں کی نسلیں اور قوموں کی قومیں اپنا وجود کھو بیٹھیں۔ چند برس میں دنیا کا نقشہ اس طرح پلٹ گیا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاریخ کی ہزاروں تخریب کاریوں اور ہلاکت خیزیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اس مقام پر آ کر مورخ بھی تابِ ضبط کھو بیٹھا اور یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس حادثے کی ہولناکی اور دہشت انگیزی کے باعث میں کئی سال تک اس کے تذکرے سے احتراز کرتا رہا، اس کے ذکر کو ناپسند کرتا رہا۔ اب بھی میں پس و پیش میں ہوں کہ لکھوں یا نہ لکھوں، ہاں بھلا اسلام اور مسلمانوں کی موت کا اعلان کرنا کس کے لیے آسان ہے؟ کون ہے جو اسے احاطۂ تحریر میں لانے کا حوصلہ کرے؟ اے کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، اے کاش میں اس حادثے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا اور بھولا بھسرا ہوتا۔ مگر کچھ دوستوں نے مجھے یہ لکھنے پر آمادہ کیا، حالانکہ میں ششدر رہ گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ نہ لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ ایسا حادثہ عظمیٰ اور مصیبت کبریٰ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ گزشتہ دن اور رات اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ یہ حادثہ تمام دنیا پر چھا گیا ہے، مگر خاص کر مسلمانوں پر۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ایسی مصیبت نازل نہیں ہوئی تو وہ یقیناً سچا ہوگا، کیونکہ تاریخ میں اس واقعے کے قریب بلکہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں ملتا۔ بڑے بڑے حوادث کے تذکرے میں مورخین جو عظیم ترین حادثہ بیان کرتے ہیں وہ بیت المقدس میں بخت نصر کے ہاتھوں بنی اسرائیل کا قتل عام ہے، مگر در حقیقت بیت المقدس ان شہروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جن کو ان بدبختوں تاتاریوں نے تباہ و برباد کیا ہے۔ ان شہروں میں سے ہر ایک بیت المقدس سے کئی گنا بڑا ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے مقتولین کو تاتاریوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے افراد کی تعداد سے کچھ نسبت نہیں ہے، اس لیے کہ ان شہروں میں سے ایک شہر کے افراد کی تعداد بھی بنی اسرائیل کے تمام مقتولین سے زیادہ ہے۔ شاید دنیا والے اس عالم کے فنا ہونے تک اس جیسا حادثہ پھر نہیں دیکھیں گے، سوائے یاجوج و ماجوج کی تباہ کاری کے کہ وہ اس سے زیادہ ہوگی۔ جہاں تک دجال کے ظاہر ہونے کا تعلق ہے تو وہ ان لوگوں کو زندہ چھوڑ دے گا جو اس کے تابع ہو جائیں گے، اور صرف مخالفت کرنے والوں کو قتل کرے گا۔ مگر ان تاتاریوں نے کسی کو بھی نہیں زندہ چھوڑا، بلکہ عورتوں، مردوں، بچوں سب کو قتل کر ڈالا، حتیٰ کہ انہوں نے حاملہ عورتوں کے شکم چاک کر کے بچوں کو نکال کر ذبح کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایسا عظیم فتنہ ہے کہ اس کی چنگاریاں ہر طرف اڑ رہی ہیں، یہ ایسا عظیم فتنہ ہے کہ اس کی چنگاریاں ہر طرف اڑ رہی ہیں، اور اس کا فساد ہر طرف پھیل چکا ہے، اور یہ شہروں سے اس بادل کی طرح گزرتا چلا گیا ہے جس کو آندھی ہانک رہی ہو۔ علامہ ابن اثیر جزری نے اپنی تاریخ میں یہ الفاظ بیان کیا۔ مشہور جغرافی دان، مورخ اور سیاح یاقوت حموی 626 ہجری کے متوفی ہیں، جو اس حملے کے وقت سلطنت خوارزم کے شہر مرو میں تھے۔ ایک خط میں سانحہ پر اپنے غم اور اضطراب کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان شہروں میں کفار اور خدا کے منکر گھس چکے ہیں، ان پردوں پر گمراہوں اور دشمنوں کا حکم نافذ ہے، وہ محلات حرف غلط کی طرح مٹ چکے ہیں، اب وہ وطن صرف انسانی لاشوں اور کووں کا ٹھکانہ بن گیا ہے۔
وہاں صرف الوؤں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ان ممالک کی حدود میں باد سموم کے بگولے چل رہے ہیں۔ دوسروں کا دل بہلانے والا وہاں جا کر خود وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ تباہی و بربادی کے اس حادثے پر شاید ابلیس بھی مرثیہ کہتا ہوگا۔